بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آئے ہیں ضیاء اللہ بنگڑ صاحب کے پاس، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. سب سے پہلے ضیاء اللہ بنگڑ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل مبرک نیوز کا، اور آپ کے چینل کی توجہ سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو السلام علیکم. بنگڑ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ موجودہ جو صورتحال ہے، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، موجودہ اگر ہم اس پورے سیٹ اپ کو دیکھیں، پورے پاکستان کی سیاست کو اگر دیکھیں یا پاکستان کی موجودہ حالات کو دیکھیں، تو وہ جو ہم عرصہ دراز سے سنتے آئے تھے کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، تو وہ دور تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں، لیکن موجودہ اگر وقت کو ہم لیں اور حالات کو دیکھیں تو یہ واقعی میں پاکستان ایک بہت ہی نازک صورتحال سے، نازک دور سے گزر رہا ہے. اور اس میں میرے خیال میں اگر ہم کہیں تو سب سے زیادہ جو اب رول بنتا ہے، جن کا کردار بنتا ہے، تو وہ تمام ہم سیاسی لوگوں کا کردار بنتا ہے کہ ہم اس موجودہ جو نفرت کی جو فضا بنی ہوئی ہے، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نفرت کر رہے ہیں، قوم میں ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. ہم اگر ہم بحیثیت ایک سیاسی دیکھیں کہ میں اگر ایک پارٹی سے ہوں، دوسرے پارٹی والا مجھے برداشت نہیں کر رہا، تیسری پارٹی والا اس کو برداشت نہیں کر رہا، تو جو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی ہے. میڈیا کا رول اب زیادہ بنتا ہے کہ وہ اس جتنے بھی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو نفرت کی جو صورتحال، جو فضا بنی ہوئی ہے، اس تناؤ کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ ایک عام انسان تھے، عمران خان کے ٹکٹ پر آپ نے الیکشن لڑا، MP منتخب ہوئے، وزیر بنے، لیکن نازک دور میں یا مشکل دور میں عمران خان کا ساتھ چھوڑا. اس کے پیچھے کیا کہانی؟ ہم نے جو سب سے جو سخت دور تھا عمران خان کے ساتھ، وہ ہم نے گزارا. اور جب صورتحال، میں صرف تھوڑا سا آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ دوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ابھی بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات اور ہمارے بارے میں ان کے جو خیالات ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم یہ آپ لوگوں کی توسط سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو آپ لوگوں نے اس وقت میں آپ لوگوں نے چھوڑا. نہیں جی، اس طرح کوئی بات نہیں ہے. جب ہم حکومت میں تھے تو ظاہری بات ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں. سیاسی لوگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں رہ کے اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کریں گے. اور سیاسی پارٹیاں ہوتی اس لیے، سیاسی پارٹیاں کوئی وہ عسکری پارٹیاں نہیں ہوتی کہ وہ عسکری طریقے سے جنگ محاذ کرے. اور سیاست میں ریاست کے ساتھ کبھی جنگ نہیں ہوتی. تو یہ بالکل میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام میں تمام ینگسٹر کو دینا چاہتا ہوں کہ سیاست میں ریاست کے ساتھ کبھی بھی جنگ نہیں ہوتی. سیاست کا کام، جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں، سیاسی معاملات کو ہم نے سیاسی طریقوں سے ہی حل کرنے ہوتے ہیں. تو میں اس طرف آؤں گا کہ جب ہم ٹینور، ہمارا ایک ٹینور پھر دوسرا ٹینور، تو یہ ہم آئی اس لیے تھے کہ ہم اپنے عوام کی خدمت کریں گے. ایک پازیٹیو وے میں ہم جائیں گے، پازیٹیو وے میں جا کے ہم اپنے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو ہم کور کریں گے. کیونکہ ہمارا ایک کردار ہوتا ہے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان، ہمارا کردار ایک پل والا کردار ہوتا ہے. تو ہم نے جو پل کا کردار تھا وہ ہم ادا کرتے آئے تھے، ہیں، اور انشاءاللہ یہ کردار ادا کرتے رہیں، کیونکہ ہم سیاستدان ہیں. تو رہی بات کہ جی عمران خان کو چھوڑا، تو دیکھیں جی جب یہ سخت وقت آیا، جب مطلب ریجیم چینج ہوا، تو اس ٹائم سے لے کر 1 سال تک ہم مسلسل عمران خان کے ساتھ سفر کرتے رہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا، بلکہ ہمیں جو ہم دیکھ رہے تھے یا ہمیں جو بتایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ PDM، ہماری جنگ جو ہے وہ PDM کے خلاف ہے. PDM کے خلاف اس لیے ہے کہ جی PDM، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس میں فلانے پارٹی کا بھی جو لیڈر ہے وہ بھی چور ہے، فلانے پارٹی کا بھی جو لیڈر ہے وہ بھی چور ہے، ڈنگانے پارٹی کا بھی جو لیڈر ہے وہ بھی چور ہے. تو ہماری جنگ جو تھی وہ PDM کے خلاف تھی. PDM کے خلاف ہم لڑ رہے تھے، ہماری جنگ جاری تھی. لیکن جب یہ واقعات رونما ہوئے
تو اس وقت یہ جو روپوشی کے حالات تھے اس میں ہم نے اپنی لیڈرشپ کو انفارم کیا کہ بھائی ہماری جنگ تو پی ڈی ایم کے خلاف تھی, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہماری جنگ تو سیاسی ہونی چاہیے تھی, ہم تو سیاسی طریقوں سے سیاسی طور پہ ہم اپنے آپ کو آگے لے کر جا رہے تھے. بیچ میں یہ ٹریک کیسے چینج ہو کے آپ ریاست کے خلاف ہو گئے, ریاستی اداروں کے خلاف ہو گئے. جب آپ ریاستی اداروں کے خلاف آپ جنگ کریں گے تو میں کیا, کوئی بھی ذی شعور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کے خلاف وہ جنگ کرے گا. جب آپ ریاستی اداروں کے خلاف جنگ کریں گے تو اٹس مین کہ آپ اپنے پاکستان کے خلاف جنگ کریں. مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس پورے سسٹم میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے اور ریاستی اداروں کو ہم ناکام کر دیتے یا ان کو کمزور کر دیتے, اور اگر کوئی اور ملک ہم پہ حملہ کر کے ہمیں مطلب ہم پہ قبضہ کر لیتا تو پھر ہماری پوزیشن کیا ہوتی, پھر ہم غلام ہوتے, پھر ہم ایک آزاد ملک کا تصور ہمارا تو ختم ہو جاتا, پھر تو ہم دوسرے ملک کی طرح ہم بھی بیٹھے ہوتے. کیونکہ جب آپ کی فوج مضبوط ہوتی ہے تو آپ کہ آپ کی ریاست مضبوط ہے. ضیاء اللہ بنگڑ صاحب نے بہت اچھے انداز میں مختصر الفاظ میں واضح کیا عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا جو مسئلہ ہے کہ ان کا عمران خان کے ساتھ اس وقت تک کھڑے تھے جب تک سیاسی لوگوں کے پی ڈی ایم کے خلاف تھی, نہ کہ ریاست کے خلاف. یعنی جب ریاست کے خلاف ان کی سیاست شروع ہوئی تو مین وجہ یہی ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ چھوڑا اور کوئی بھی شعور شخص ہوگا کیونکہ نہیں ہو سکتا. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کو کوئی فائلیں دکھائی گئی تھیں یا ویسی وہ بھی اسی نظریے پہ؟ دیکھیں, جتنے بھی ہم خیال تھے پاکستان تحریک انصاف کے, جتنے بھی ہم ساتھی تھے جو مطلب پارلیمنٹیرینس تھے, سب کی یہی تھنکنگ تھی. مطلب جو محب وطن ہوگا, جس کو پاک میں ملک سے محبت ہوگی, جو پاکستان سے محبت کرے گا, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان کو کمزور کرے. تو ہم جتنے بھی ہم خیال تھے, ہم نے جب یہ ساری سچویشن دیکھی تو ہم نے آپس میں رابطے کیے. رابطے کرنے کے بعد مطلب جتنے بھی ہم پارلیمنٹیرین تھے, ہم کسی اور پارٹی میں بھی جا سکتے تھے. مطلب ہم بھی کسی اور پارٹی کا انتخاب کر سکتے تھے کہ جی چلیں پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, نون میں چلے جائیں, اے این پی میں چلے جائیں, جی او آئی میں چلے جائیں. نہیں, سب کا یہ موقف تھا کہ ہمارا جو ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہم نے کیا تھا, اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں رہ کے ہی اپنا جو کردار ہے وہ ہم ادا کریں گے. اور اس کے لیے پھر ہم نے جتنے پارلیمنٹیرین تھے, ہم نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اپنی نئی جماعت رجسٹر کی. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جی دوسرے پارٹی میں چلے گئے, دوسرے پارٹی میں ہم نہیں گئے. ہم نے اپنی جماعت اپنی بنائی ہے, اپنے جماعت, اپنا منشور, اپنا جو سلوگن جو صوبے کے لیے ہم نے, اس ملک کے لیے ہم نے بنا دیا ہے. اور ہم ایک نئے انداز میں, ایک نئے طرز سیاست میں ہم جا کے اب انشاءاللہ اس ملک میں پالیٹکس ہماری ہوگی انشاءاللہ. خوشحال اویئرنیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے بھی آپ نے کام کیا؟ نہیں, میرا پروجیکٹ مینیجر سے ایم پی اے اور منسٹر بننا ایک بہت بڑی کامیابی. پروجیکٹ مینیجر نہیں, میری اپنی یہ این جی او تھی. این جی او, اور میں اس کا سی ای او تھا. میرے مطلب اپنی این جی او تھی, اور یہ اس کو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 1998 میں. اور یہ آغاز بھی یہی تھا, اس وقت سے ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی کیسے ہم خدمت کریں, اور وہ آغاز ہم نے لیا اور پروجیکٹ ہم کرتے رہے. پھر ماشاءاللہ میری جو آرگنائزیشن تھی خوشحال اویئرنیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, وہ پورے صوبے کی ٹاپ نمبر 1 پہ آ گئی. اور میرے ساتھ تقریباً میں آپ کے چینل کے توسط سے بتاؤں ان لوگوں کو جن کو میرے بیک گراؤنڈ کی پتہ نہیں ہے, میری آرگنائزیشن میں 820 سے 850 تک لوگ میرے آرگنائزیشن میں میرے امپلائی تھے. اس میں زیادہ تر کوہارٹ سے لوگ تھے, اور میرے تقریباً پورے صوبے میں میرے پروجیکٹ چل رہے تھے, مختلف اضلاع میں چل رہے تھے. اور یہ جو میری آرگنائزیشن تھی یہ میں نے کلوز کی 2014 میں, جب عمران خان نے, جب ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بل پاس ہم نے کیا, تو میں واحد بندہ تھا کہ میں نے اپنی مطلب رننگ آرگنائزیشن کو سٹاپ کیا. کسی اور نے اپنی کاروبار, کسی نے اپنی بزنس سٹاپ نہیں کیا. میں واحد بندہ تھا کہ میں نے اپنی آرگنائزیشن سٹاپ کر دی. اور مطلب جب آپ ایک رننگ بزنس کو یا رننگ آرگنائزیشن کو آپ سٹاپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سیٹ اپ آپ مطلب میرے انڈر جتنے بھی امپلائیز تھے, کوئی 8, 60, 850, سب کو مطلب آرگنائزیشن ختم ہونے کے بعد سب کو فارغ کر دیا. شہریار افریدی صاحب کے متعلق میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ ہے مجاہد کی اذاں اور ملا کی اذاں اور.
मुजाहिद और मुल्ला एक ही थे। शहरियार अफरीदी और ज़ियाउल्लाह बंगश साहब में कौन मुल्ला और कौन मुजाहिद? देखिए, ये इस तरह है कि शहरियार अफरीदी साहब ने बहुत सख्तियाँ मतलब गुजार के जितनी वो सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं, अल्लाह किसी को वो सख्तियाँ ना दिखाए। और सिर्फ ये कहूँगा कि हम भी जब ज़मान पार किया, ये जब सिचुएशन गुजरी तो हमें मतलब हालात का बखूबी अंदाज़ा था, तो हम वहाँ से रपोश हो गए, हम घरों में नहीं आए। तो शहरियार साहब की बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उस वक्त उनकी ये गलती थी कि जब आप इतनी बड़ी तकरीर आपने की, जब आपने पिंडी में रह के इतनी बड़ी तकरीर आपने की, तो आपको घर में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हालात का अंदाज़ा हमें जब था तो वो हमसे सीनियर थे, उनको भी ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि मतलब ये इतनी संगीन नौयत का मामला हुआ था। तो वो जब घर में थे और घर से उनको गिरफ्तार किया गया, जब जाहिर बात है जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर तो आपने सोबत बर्दाश्त करनी है। हमने जब हालात की संगीनी देखी तो हम रोपोश हो गए, और हम तकरीबन कोई 2-2.5 महीने हम गिलगित में रहे, और गिलगित में रहे। लेकिन उसके बाद जो हमारे पीछे जो हालात हुए, जो मामलात हमारे साथ हुए, तो मैं वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता, लेकिन फिर ये था कि हमने अपना जो फैसला था वो अपने इलाके के मशरान को, अपने जो यहाँ दोस्त थे, सबको बैठा के हमने सामने रखा कि अब ये सूरत हाल बन चुकी है, अब आप मुझे बताएं कि रियासत से जंग करें, सियासत छोड़ें, या न्यूट्रल रास्ता इख्तियार करके अपने इलाके के जो अवाम है उनकी खिदमत का सिलसिला जो है वो जारी उसार रखें। तो मेरे मशरान ने, मेरे यार दोस्तों ने, मेरे पार्टी के वर्कर्स ने मुझे यही मशवरा दिया कि जंग हम रियासत के साथ नहीं कर सकते, हम सियासत भी नहीं छोड़ सकते, आपने सियासत करनी है, आप दरमियाना रास्ता इख्तियार करें और इस इलाके की जो खिदमत हैं वो आप जारी उसार रखें। डिस्ट्रिक्ट कोहाट के लिए कोई अपने ऐसा मेगा प्रोजेक्ट किया हो जो आपके उस प्रोजेक्ट को देखते हुए आप ये तवक्को रखते हैं अपने आवाम से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की सीट पे जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपका वो वर्कर, आप वो इतना वर्कर इकट्ठा कर लेंगे, इतना वोटर पैदा कर लेंगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे? देखें, 10 सालों में हमने सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि हमने लोगों के जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हमने मतलब किए। मतलब हमारी जो लोगों की जो ज़रूरियात होती हैं वो या तो ज़्यादातर मतलब जॉब्स होती हैं, तो माशाल्लाह कोहाट में रिकॉर्ड है कि कोई मतलब 7,000 से ऊपर मैंने माशाल्लाह लोगों को ऑन जॉब किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो देखने के लायक होते हैं, आज भी लोग उसको देख रहे हैं। आपका कोहाट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जिसको लोग देख रहे हैं, आप ये आपका कोहाट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो आप पेशावर जाते हैं, तो ये आपका हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि वो मतलब एक आप मेगा इसको कह सकते हैं। इस तरह हमने जब हम इक़्तिदार मिला तो हमारे जो कोहाट के जो रोड नेटवर्क्स थे वो बहुत ख़राब थे। अब आप जाएं देखें कोहाट के सारे जो रोड नेटवर्क्स हैं वो खुले भी हैं, रोड भी ठीक हैं, लोगों को आमद-ओ-रफ्त में भी कोई दुश्वारी नहीं है। इसके साथ साथ ज़्यादा फोकस मेरा एजुकेशन पे था, तो मतलब कोहाट में आप देखें कि बेतहाशा मतलब स्कूल मैंने अपने दौर में बनाए। वो प्राइमरी स्कूल थे या प्राइमरी से अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बनाए, मिडिल से अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाए, हाई स्कूलों से ज़्यादा हाई सेकेंडरी स्कूलों का एक नेटवर्क बनाया। क्योंकि अक्सर हमें मसला ये आता था कि एडमिशन के वक्त हमारे जो 2-3 कॉलेजेस थे उसमें इतना रश होता था कि लोगों हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते थे। फिर हमने हायर सेकेंडरी स्कूल जब बनाए तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को मतलब वो कॉलेज में हो मतलब एडमिशन मिल जाते हैं, वो हायर सेकेंडरी लेवल पे हो एडमिशन मिल जाते हैं। तो इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में हमने काफ़ी काम किया, नौजवानों के लिए IT सेक्टर में हमने बहुत काम किया। कोहाट का स्टाफ जाए तो वहाँ पे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम अपने नौजवानों को उनके स्किल के जरिए उनको मतलब उनको लाते हैं, उनको उनकी कंपनियां बनाते हैं, वो आगे जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करने के बाद वो मजीद जॉब शुरू करें। क्योंकि हमने अपने नौजवानों को हमने कहा था कि आप लोग सिर्फ
تعلیم مطلب آپ ڈگری لے کے یہ صرف نوکریوں کے لیے بیٹھ جائے تو یہ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جاب پرووائڈر بننا ہے. آپ تعلیم حاصل کریں، آپ اپنے اسکل کو یوٹیلائز کریں اور آپ اسکل بیس پہ آپ جا کے مزید لوگوں کو آن جاب کریں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ، اور میں اپنے کوارٹ کے عوام سے بھی میں کہوں گا کہ مطمئن ہوں کہ جب سے یہ ہم پارلیمنٹیرین میں آئی ہوئے ہیں تو نان اسٹاپ ایکٹیویٹیز میری کوہارٹ میں ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ہر جگہ وہی رسپانس ہے جو اس سے پہلے رسپانس تھا. باقی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ناراض کارکن ہیں، اور ان کو بھی انشاءاللہ جب وقت کے ساتھ ساتھ جب حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا رہے گا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ ملا. 9 مئی کے واقعات کے بعد جتنے بھی لوگ پابند ثلاثہ ہیں، سیاسی لیڈران کی بات کر رہے ہیں، ایم پی ایز یا MNA، جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں، 3 MPO کے قانون کے تحت ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے. خواتین بھی اس نظر میں آتے ہیں، ورکر بھی اس نظر میں آتے ہیں. دفعہ 144 ڈپٹی کمشنر 3 MPO، کیونکہ وہ اس کی صوابدید ہے، جہاں چاہے لاگو کرے، جہاں چاہے ختم کرے. کیا یہ تضاد نہیں ہے جو کل پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا نوشہرہ میں بہت بڑا کامیاب جلسہ بھی رہا؟ اس جلسے کے حوالے سے بھی آپ بتائیں گے تو یہاں دفعہ 144 نافذ نہیں، میرا خیال دفعہ 44 تحریک انصاف پر پابندی بھی نہیں ہے، تو اس کو بین کر دینا چاہیے یا تو اس کو کھل کے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کسی پر بھی پابندی نہیں ہے. جب دفعہ 144 لگتی ہے تو وہ سب کے لیے لگتی ہے، جب دفعہ 144 نہیں ہوتی تو کسی کے لیے نہیں ہوتی. ابھی میرے خیال میں کہیں بھی دفعہ 144 کا نفاذ کہیں نہیں ہے، تو نوشہرہ میں بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے کل کا جلسہ ہوا ہے، اور میرے خیال میں کامیاب جلسہ ہوا ہے. اور کامیاب جلسے کے بعد آج میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف پارٹیوں کے لوگ، کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ جی فلاپ ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ناکام جلسہ تھا، 2000 لوگ آئے، 3000 لوگ آئے. میں آپ کے چینل کی توسط سے صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے جلسہ کرنا تھا، ہم نے کامیاب جلسہ کیا. باقی کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے اپنا جو پاور شو تھا وہ پاور شو ہم کر چکے ہیں، اور اسی پاور شو کی وجہ سے ہی بہت سارے ہمارے مخالفین جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو میں آپ کے دوستوں سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم اپنے کام پہ توجہ دیں، ہر کوئی اپنے کام پہ توجہ دے اور دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ کرے، میرے خیال میں پھر ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کو تحریک انصاف میں کافی عرصہ ہو گیا، پرویز خٹک اور محمود خان صاحب کے بہت قریب رہے. 5 سال پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ رہے، 3.5 سال محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ رہے، لیکن جنوبی اضلاع کو نظر انداز کیا گیا. پرویز خٹک صاحب نے اپنے 5 سال دور میں ہمارے ایک پسماندہ ضلع کرک کا ایک دورہ بھی گوارا نہیں کیا، اور اسی طرح محمود خان صاحب نے اپنے 3.5 سال دور میں 5 دورے کرک کیے، لیکن کرک میں جتنا ان کے دوروں پہ خرچ آیا اس میں 100 روپے کا بھی انہوں نے کام نہیں کیا. نہیں، میں آپ تو وہاں سے کیا امید ہے؟ میں متفق نہیں ہوں آپ سے. جتنے میرے خیال میں ترقیاتی کام اگر ہم کہہ سکتے ہیں، دورہ ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن جتنا ترقیاتی کام پرویز خٹک صاحب کے دور میں ہوا کرک میں، کیونکہ میں اپنے کوارٹ کی بات کر رہا ہوں تو اب میرے کوارٹ میں بھی پرویز خٹک صاحب 2 دفعہ تھے، لیکن وہ شکردر آئے تھے، یہاں مطلب سٹی اس کی طرف نہیں آتے. لیکن ہم نے کام نکالا، ہم نے فنڈز نکالے، ہم نے بہت سارا فنڈ نکالا، اور ہم نے اپنے سٹی کو، اپنے شہر کو چینج کیا. کرک میں جتنا فنڈ پرویز خٹک صاحب کے دور میں مطلب استعمال ہوا، وہ ملک قاسم نے استعمال کیا یا وہ اس میں گل صاحب خان نے استعمال کیا، وہ چاہے ریالٹی تھی یا وہ صوبے کا فنڈ تھا، بے تحاشا فنڈ دیا گیا. اس کے بعد محمود خان کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح فنڈ دیے گئے 3.5 سال میں، آپ جا کے کرک میں دیکھیں کہ شاہد خٹک نے بے تحاشا صوبائی فنڈ لیا، بے تحاشا کا جو ریالٹی فنڈ تھا، پھر اس کے بعد کی DDP بنا، کہ DDP بنا ہی شاہد خٹک اور ہمارے کہنے پر تھا کہ جی یہ تقریباً 15 ارب روپے ہیں، تو اس 15 ارب روپے کو اس طرح ہم ضائع نہیں کر سکتے، اس کو ایک پروجیکٹ کی شکل دی جائے. اور میرے خیال میں پہلی دفعہ کرک میں کوئی اسی فنڈ سے ڈیمز، کوئی 7-8 ڈیمز بن رہے ہیں، بے تحاشا روڈز اس سے بنے، آپ کے بہت سارے اسکولوں کو سولرائز کیا گیا، آپ کے بہت سارے ٹیوب ویلوں کو سولرائز کیا گیا. میرے خیال میں اگر میں آپ کے پورے فنڈز کو نکالوں تو بے تحاشا فنڈ محمود خان صاحب کے دور میں تھرو شاہد خٹک کرک میں لگا ہے. آپ نے ڈیم کی بات کی، ٹیوب ویلز کی بات کی، میں وضاحت کرتا چلوں، ضلع کرک میں ایک پبلک ہیلتھ کا ایسا منصوبہ نہیں ہے
یا جو کسی ڈیم سے یا کسی ٹیوب ویل سے پبلک کو ایک بندے کو بھی پینے کا پانی فراہم کرتا ہوں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ اس کمیٹی کا ممبر تھا اور میں وہ چیزیں بتاؤں گا آپ کو کہ جو میرے سامنے ہوتی رہی ہیں اور جس پہ ہم ان کے ساتھ سٹینڈ لیتے رہے ہیں. تو 7-8 ڈیم تو مجھے پتہ ہے کہ اس پہ شاید خٹک نے بڑا سٹینڈ لیا تھا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ ہمیں کرک میں یہ ڈیم اور اس کی پھر اپروول بھی ہم نے کروائی, اس کے فنڈز بھی ہم نے ریلیز کروائے, اس کے ٹینڈر بھی لگے کیونکہ 8 ڈیموں کے ٹینڈر وہاں لگے تھے اور 3 ڈیموں کے ٹینڈر یہاں لگے تھے. اور وہ ایک ڈیم کوہاٹ اور کرک کی بالکل باؤنڈری پر ہے جو جسے نام تو میں بھول گیا ہوں, لیکن یہ شکردرہ کے سائڈ پر ایک ڈیم کوئی سارا ڈیم ہے, لیکن مجھے یاد ہے کیونکہ 3 ڈیم یہاں پہ اس کی اپروول تھی اور 8 ڈیموں کی وہاں پہ اپروول دی گئی تھی, اس کا میں گواہ ہوں. اور اس کے بعد کچھ بے تحاشا روڈز تھے, اس کی اپروول ہم نے کمیٹی ہم نے دی ہوئی تھی, اس کے ٹینڈرز بھی ہم نے کروائے تھے. اس طرح پبلک ہیلتھ سیکٹر میں ٹیوبویلوں کو سولرائزیشن تھی, وہ اس کی اپروول وہاں بھی ہم نے دی تھی اور کرک میں بھی دی تھی اور ہنگو میں بھی ہم نے دی تھی. جی آخری سوال, چادر اور چار دیواری, خواتین ہماری مائیں بہنیں وہاں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہوں, ان کے ساتھ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو آپ زیادتی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں, یہ قانون کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں اس لیے مخالف ہوں کہ جو پنجاب میں جس طریقے سے پولیس گردی ہو رہی ہے, پنجاب پولیس ویسی مشہور تھی لیکن پولیس کی اپنی اس یہ جو حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں خصوصاً پھر بچوں اور خواتین کے ساتھ جو کر رہے ہیں, یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب معاشرہ ہمارا معاشرہ پاکستانی معاشرہ اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ ایک نفرت کی فضا اب بن چکی ہے. عوام کی اداروں کے ساتھ نفرت, عوام کی آپس کی نفرت, سیاسی پارٹیوں کی آپس کی نفرت, اس فضا کو ہم نے کم کرنا ہے. اور اس میں میں یہ بار بار کہوں گا کہ اب یہ چیز اتنی حد تک اب جا چکی ہے کہ اس کو کم کرنا ہے. کیسے کم کرنا ہے؟ اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کا کردار ہونا چاہیے, تمام میڈیا کو اس میں کردار, کیونکہ میں آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ کہ اگر سیاسی پارٹیاں اس میں ملوث ہے تو اس میں میڈیا کا اقدار بہت زیادہ ہے. میڈیا بھی ایک چیز کو کتنا کبھی اوپر لے جاتا ہے اور کبھی بالکل خاموش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے اور یہ سب ہم نے مل کے کرنا ہے. معاشرہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب سب مل کر چلیں گے. یہ اس فضا کو ہم نے کم کرنا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. عدم برداشت اتنی ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. یہ برداشت کی فضا ہم نے قائم کر دی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہم واضح طور پہ کل کے جلسے میں بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ اب طرز سیاست ہماری طرز سیاست انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم کسی پارٹی کے لیڈر پر لان تان نہیں کریں گے, نہ کسی ورکر ان کے پارٹی کے ورکر پر کوئی لان تان کریں گے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے فضا بنے کہ ہر سیاسی پارٹی ایک دوسرے کی مطلب ریسپیکٹ دے, اسپیس دے ایک دوسرے کو. تو اس تب جا کے ہم یہ اپنی سیاسی فضا, یہ ماحول ہم بہتر بنا. اسٹوڈنٹ معاشرے میں ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. یہی اسٹوڈنٹ کل مستقبل کے بڑے بڑے لیڈر انہیں سے بنتے ہیں, انجینئر, ڈاکٹر. آخری پیغام اسٹوڈنٹ کے نام. دیکھیں اس سے پہلے بھی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاکستان میں جو 60% جو آبادی ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں, اور نوجوانوں کے لیے ہم نے بہت زیادہ ہمیں ورکنگ کرنی ہے. اور میں یہ کہوں کہ اگر ہم نے پچھلی بھی ہم نے بہت زیادہ فوکس, میں آئی ٹی منسٹر تھا یا میں ایجوکیشن, ہم نے زیادہ فوکس کیا تھا ہم نے ایجوکیشن اس پہ, ہم نے ٹارگیٹ کیا تھا اپنی یوتھ کو تاکہ ہم اس کو روزگار دے سکیں. دوسرا ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اسکلفل بنا سکیں. تو ابھی بھی میں دوبارہ بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پلیٹ فارم سے ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہم اپنے 60% جو ہماری یوتھ ہے جس میں میل فیمیل دونوں شامل ہیں, تو ان کے لیے ہم نے زیادہ فوکس ان کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی, سائنس ٹیکنالوجی پر ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس حد تک ہم لے کر جائیں کہ وہ اپنے لیے بھی روزگار پیدا کر سکے اور مزید روزگار کے مواقع بھی وہ خود سے پیدا کر سکے. جتنا مطلب روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, آپ جتنے بھی ایجوکیشن کر لیں, لیکن جب آپ ان کو روزگار نہیں دیں گے تو پھر وہ معاملہ بگاڑ کی طرف جائے گا. ایجوکیشن بھی ایسی دیں کہ اس کے بعد وہ اس کو
रोजगार के मौके भी पैदा हों, वो चाहे सरकारी नौकरियां हों, वो चाहे प्राइवेट तौर पे उनको आप एम्पावर कर सके। तो हमारा फोकस चूंकि इंशाल्लाह नौजवानों पर है, लेकिन मैं ये पैगाम दूंगा कि मौजूदा जो फिजा बनी हुई है, इस फिजा में ज्यादातर हमारे नौजवान चूंकि इसलिए कि वो इन्वॉल्व ज्यादा सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्व हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नफरत की जो फिजा बनी हुई है, इसमें आप अपना किरदार अदा करें, इसको कम करने की कोशिश करें। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि अगर हम कहें कि पाकिस्तान एक ऐसे हालात में है कि उसमें इन सारी चीज़ों को हमने कम करना है, तो नौजवानों का बहुत ज़्यादा किरदार है। हमने फोकस करना है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है, और पाकिस्तान जितना आगे जाएगा, और हमारी पार्टी का जो हमने नारा स्लोगन हमारा है वो हमारा अमन, तरक्की और खुशहाली है। अमन तरक्की इसलिए कि इस मुल्क में अब अमन बहुत ज़रूरी है। जितना इस मुल्क में अमन होगा तो हमारा मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। तरक्की होगी तो तरक्की के बाद आप खुशहाली महसूस करेंगे, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो इस स्लोगन के साथ हम मैदान में हैं इंशाल्लाह, और नौजवानों को हम फोकस करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल्लाह बंगर साहब, गाहे बगैर आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।